نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالی اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اور دوستو، اس حدیث میں روزانہ ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر مطلب بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے میری ایک عاجزانہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ خود اس چینل میں شامل رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل میں شامل کریں۔ اس کی لنک کو بہت شیئر کریں اور ہمت افزائی کے لیے لائک کرتے رہیے، اور کمنٹ میں تو شکریہ کے الفاظ یا کچھ کمی بیشی ہو تو وہ بتا کر جو ہے کمنٹ کیا کریں۔ تو آئیے ہم ایک حدیث سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سلسلہ نمبر 10، شرم و حیا کی اہمیت۔ عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ ترجمہ: حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء سابقین کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے جب شرم ہی نہ رہی تو جو چاہے کر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ راوی الحدیث عقبہ بن عمرو کے مختصر حالات۔ عقبہ بن عمرو ایک انصاری صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور بدری بھی ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح قول کے مطابق 313 ہے، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ فرشتوں نے ان کے ساتھ مل کر قتال کیا، اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور علماء نے فرمایا کہ ان کا نام لے کر کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ تشریح: اس حدیث رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو اور وہ کام ایسا ہو کہ اس کے کرنے پر تمہیں نہ اللہ سے کوئی شرم محسوس ہو اور نہ کسی انسان سے، تو یہ کام کر گزرو، اور اگر تمہیں شرم محسوس ہو پھر یہ کام نہ کرو۔ اسلام کا سارا دار و مدار اسی حدیث پر ہے۔ مذکورہ مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فاصنع ما شئت، جو چاہو کرو، جائز کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ جو کام شریعت میں ممنوع نہ ہوگا وہ جائز ہوگا۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کی وضاحت یہ کی ہے کہ جب تم اللہ سے شرم اور خوف محسوس نہ کرو تو اپنے نفس کو ممنوع کام کے حوالے کر دو اور جو چاہو کرتے پھرو۔ اس مفہوم میں کام کرنے کا جو حکم ہے اس میں تنبیہ ہے، نہ کہ جواز۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے جو اس نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون خبیر، تم جو چاہو کرتے پھرو، کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے کرتوتوں سے بخوبی واقف ہے۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عریانی اور فحاشی۔ ہمارے موجودہ طرز عمل کے لیے یہ حدیث ایک آئینہ فراہم کر رہی ہے۔ ذرا اس وقت معاشرے کی اخلاقی حالت کا اندازہ کیجیے۔ شرم و حیا مفقود اور بے شرمی اور بے حیائی عام ہے۔ فیشن اور خوبصورتی کے نام پر معاشرے نے جس تہذیب کو اپنایا ہے یقیناً وہ مغرب کی عنایت ہے، اور مغرب تو اس حد تک جا چکا ہے کہ اس کے متوالے کھلے عام اور پبلک مقامات اور شاہراہوں پر مکمل طور پر لباس سے عاری اور ننگے ہو کر اپنی بہیمیت کا مظاہرہ نہایت بے شرمی اور بے حیائی سے کر چکے ہیں۔
جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی عطائیں اس پر مستزاد ہیں، جن کے دم قدم سے یہ تہذیب فروغ پا رہی ہیں اور اخلاق کی ردائے تار تار کر رہی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ کیجئے، جب تو حیا سے عاری ہو جائے تو پھر جو چاہے کر، یعنی جب انسان اپنے بے حیا ہونے کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ حیاداری کا مظاہرہ کرے گا۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقی بے راہ روی اور بے حیائی اور بے شرمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عریانی اور فحاشی نے اس حدیث کا مفہوم کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی عریانی 20 شکلوں میں موجود ہیں۔ فیشن کے نام پر چست لباس کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے شریف گھرانوں میں بھی یہ زہر سرایت کر گیا ہے۔ باریک لباس کا بھی یہی عالم ہے کہ اس کو زیب تن کرنا اور پہننا بھی کوئی عار نہیں رہا۔ یہ مرض صرف عورتوں اور جوان لڑکی ہوئی تک محدود نہیں بلکہ جوان لڑکوں میں بھی عام ہے۔ ان دونوں قسم کے لباسوں کا زیب تن کرنا قطعاً بے فائدہ ہے۔ غیر اخلاقی لباس کی یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے زیب و زینت کا نام دے کر زرق برق اور معطر صورت میں اور عورت زیب تن کر کے معاشرے کو بے راہ روی کی کھلے عام دعوت دیتی ہیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جس نے باحجاب اور باپردہ خواتین کو بھی اپنے حجاب اور پردوں کو پرکشش بنانے پر لگا دیا ہے۔ حجاب کا مقصد زیب و زینت کا اظہار نہیں بلکہ زیب و زینت چھپانا ہے، لیکن یہاں تو حجاب کو اس کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اور پرکشش حجاب اور برقعے آج ان خواتین میں بھی عام ہوتے جا رہے ہیں جو دینی گھرانوں اور دینی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام نے اس قسم کے ہر مظاہرے اور ہر جذبے کا سد باب کیا ہے۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو مل جائے، اور ہمت افزائی کے لیے لائک کریں اور شکریہ کے 2 لفظ لکھ کر کمنٹ کریں اور اللہ کے لیے خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔